مولانا محمود مدنی اور اسدالدین اویسی کے درمیان اختلافات دراصل مسلمانوں کی قیادت پر قابض رہنے کی جنگ کا حصہ ہے۔ جمعیت علماء ہند کی پالیسی ہمیشہ سے مسلم سیاسی قیادت کی مخالفت میں رہی ہے اور اسدالدین اویسی جیسے رہنما اس پالیسی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل کا حل ایک آزاد اور مضبوط سیاسی قیادت میں ہے۔ اس طرح کے بیانات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ چونکہ حضرت مولانا محمود مدنی نے جس طرح کا بیان دیا ہے اس پر اکثر لوگ علماء دانشوران اپنی نا اتفاقی کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اکابرین بڑے بڑے جو کبار علماء ہیں، ملک کے دانشوران ہیں، انہوں نے بھی حضرت مولانا محمود مدنی کی رائے سے نا اتفاقی کا اظہار کیا ہے اور طرح طرح کی ویڈیو بیانات اور سوشل میڈیا پر مضامین گردش کرنے لگے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مولانا محمود مدنی کے بیانات اور اسدالدین اویسی پر ان کی تنقید نے مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جیسی جماعتیں مسلمانوں کی قیادت کے لیے درست نہیں ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کئی سوالات اٹھائے ہیں، لیکن کیا یہ تنقید حقیقی مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہے یا اس کے پیچھے جمعیت علماء ہند کی وہی پرانی پالیسی کار فرما ہے جو مسلم سیاسی قیادت کو ابھرنے نہیں دیتی؟ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلم سیاسی قیادت کی مخالفت کی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا سیاسی رہنما ابھرتا ہے جو مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی میدان میں اترنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کی جانب سے اس پر تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ مولانا محمود مدنی کا حالیہ بیان اس پالیسی کی ایک مثال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسدالدین اویسی مسلمانوں کے لیے بہتر قیادت فراہم نہیں کر سکتے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی قیادت ہے جو مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے یا اس کی کوشش بھی کر رہی ہوں۔ اسدالدین اویسی نے اپنی جماعت امام کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی میدان میں نمایاں حیثیت حاصل کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مسلمان سیاسی میدان میں خود مختار ہو کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ اویسی نے ہمیشہ مسلمانوں کے مسائل کو پارلیمنٹ اور دیگر فارمز پر بے باکی سے اٹھایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مسلم سیاسی شخصیت بن چکے ہیں۔ مولانا مدنی کا اسد اویسی پر تنقید کرنا دراصل ایک بڑی پالیسی کا حصہ ہے۔ مولانا مدنی ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت ان کے ہی ہاتھ میں رہے اور کوئی بھی سیاسی قیادت جو مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ابھرے اس کی مخالفت کی جائے۔ اسی مولوی نے جمعیت کے وقار کا اور اس کے وزن کو ختم کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے اسد اویسی پر تنقید کی تاکہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم ہی ان کے حقیقی نمائندے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے ہمیشہ سیکولرزم کا نعرہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نعرے کے پیچھے ان کی اپنی قیادت کو برقرار رکھنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ جب مسلمانوں کو سیاسی طاقت حاصل ہو جائے گی تو ان کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی مسلم سیاسی پارٹی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ مولانا مدنی کی قیادت کو تسلیم کریں گے یا اپنی آزاد سیاسی قیادت کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ مولانا محمود مدنی کی بیانات اور ان کی پالیسی نے مسلمانوں کو ہمیشہ سیاسی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے لیے خود فیصلہ کریں اور اپنی آزاد سیاسی قیادت کو فروغ دیں تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں۔ مولانا محمود مدنی کے اس بیان پر تمام مسلم علماء، دینی مفکرین اور تنظیمیں سخت ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں کسی کو بھی کہیں سے بھی انتخابات میں الیکشن میں حصہ لینے کا برابر کا حق حاصل ہے اور یہ حق انہیں ہندوستانی آئین نے دیا ہے۔ محمود صاحب، آپ کون ہوتے ہیں جو اسدالدین اویسی کو براہ راست مشورہ دیں؟ آپ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں بلکہ ایک ملی تنظیم کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے تو آپ خود میدان میں اتر سکتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحباً بکم، اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس فارم سے ان حالات میں اویسی صاحب پر تنقید کس حق سے کر رہے ہیں؟ جہاں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جاتی ہے کہ آپ کو ان کا یہ رویہ نظر نہیں آتا؟ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہی لوگوں پر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملی، سماجی، اصلاحی، تہذیبی، تعلیمی کام پر توجہ دو جو آپ کے دستور میں لکھا ہے اور سیاست کو سیاست دانوں کے لیے چھوڑ دیں۔ اور یہاں میں خاص طور سے حضرت مولانا محمود مدنی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جمعیت کے دستور میں ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ یہ تو لکھا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ معاہدہ کب اور کس سے کیا کہ ہم کسی مسلمان کو سیاست میں آگے بڑھنے نہیں دیں گے؟ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ دوسروں کا اور غیروں کا محتاج دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ وعدہ آپ نے کس سے کیا ہے کہ میں مسلمانوں کو ہمیشہ منتشر اور بکھرا ہوا ہی دیکھنا چاہتا ہوں؟ جب دستور میں لکھا ہے کہ آپ کا ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو پھر کیوں آپ بار بار نمودار ہوتے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے تو ٹی وی چینلز وغیرہ پر انٹرویوز دیتے رہتے ہیں؟ کیوں جناب سے آپ ہاتھ جوڑ کر ملاقاتیں کرتے ہیں؟
اس طرح کی بہت سے باتیں ہیں، لیکن اب قوم بیدار ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے اکابرین کی ایک مضبوط تنظیم کی عظمت اور اس کے وقار اور اس کے وقار کی اور وزن کی بات ہے، اور ہمارے اکابرین کی اس عظیم الشان تنظیم کو عام عوام کے اعتماد سے ختم نہ کریں۔ یہ ہے خبروں کی خبر، اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔